الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 14 اپریل 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 58 میں ہم انشاءاللہ 1 to 1 کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ولید بھائی 1 to 1 کوسچن کریں گے انشاءاللہ تعالی، پہلی دفعہ ماشاءاللہ تعالی۔ جی ولید بھائی اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل اللہم محمد۔ صلی علی محمد وعلی آل السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی پہلا سوال کریٹیکل ہے۔ جی پچھلے ویک میں بلیک ہول کی پکچر منظر عام پر آئی، اس حوالے سے کچھ تبصرہ فرما دیں۔ دیکھیں یہ جو بلیک ہول کی ڈسکوری ہے یہ انسانی ہسٹری میں چند بڑی ڈسکوریز میں سے ایک ڈسکوری ہے، اور ہم تو اس طرح کی جب بھی کوئی ڈسکوری آتی ہے تو ہمیں تو اس ہر ڈسکوری میں خدا کی شان نظر آتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ ایک نئی شان کے ساتھ ظہور ہوتا ہے لوگوں کے سامنے۔ بیسیکلی بلیک ہول کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا، اس کی امپورٹنس کو، تو آپ یوٹیوب کے اوپر بھی اس کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے گوگل میں جا کے آپ اگر ویکیپیڈیا کو اسٹڈی کریں تو میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ بلیک ہول کی ڈسکوری کیا ہے۔ بیسیکلی آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1915 کے اندر 1915 میں البرٹ آئنسٹائن جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہیں۔ 1879 میں یہ پیدا ہوئے اور 1921 میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فزکس کی فیلڈ میں، اور 1955 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے، سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم۔ ریلیجن آپ کو وہ علم دیتا ہے جو نالج آف ان سین ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ریویلڈ نالج کریٹر کی طرف سے آتا ہے۔ دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے۔ تو ریویلڈ نالج وحی کا علم ہو یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم، دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو ریلیجن وداؤٹ سائنس، سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم، اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ ریلیجن سائنس کے بغیر اندھی ہے۔ ریلیجن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس سمجھنی پڑے گی۔ اس لیے دیکھ لیں قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ آیات جو ہے نا وہ سائنس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، جس کو ہم سائنس یا فزیکل فینومینا آف نیچر کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یعنی جو مظاہر اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل ایونٹ کی۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ڈیٹیل ریکارڈ ہوا تھا، قرآن ورسز ماڈرن سائنس، اس کے اوپر اگر آپ کو شوق ہے تو آپ دیکھیں، آپ بنیادی اس تھیم کو سمجھیں گے۔ سائنس صرف فزیکل لاز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، جو قانون قدرت ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، انہی لاز کو یوز کر کے سائنس ہیومینٹی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے۔ کوئی لا خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتی، وہ پابند ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے لا آف بوائنسی رکھا ہے، قوت اچھال، اس کو سائنس یوز کرتی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر بحری جہاز جو ہے سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوائی جہاز ہوا میں۔ لیکن لا آف بوائنسی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے نا، وہ ختم ہو جائے اگر لا آف بوائنسی اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے ڈسکور کیا ہے۔ ارشمیدس کریٹر نہیں ہے اس لا کا، ڈسکور کرنے والا ہے۔ سائنس جب کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے سائنس نے کوئی کارنامہ کر لیا۔ سائنس تو صرف ڈسکوری کر رہی ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ ایک ڈسکوری ہے، لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا۔ انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں، سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے، لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا، انڈا کریٹر نے بنایا۔ تو ڈسکوری سے ہمیشہ آپ ہر سٹیپ اللہ کی طرف طے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کائنات
اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے فزیکل فنامنا آف نیچر ڈسکس کیے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ریویلڈ ہو رہی ہیں الحمدللہ, اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو میں البرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تھا. 1879 میں پیدا ہوئے, 1955 میں فوت ہوئے. 1921 میں انہیں نوبیل پرائز دیا گیا فزکس کی فیلڈ کے اندر. اور فزکس کی فیلڈ میں ان سے بڑا کوئی سائنٹسٹ نہ ان سے پہلے گزرا ہے نہ ان کے بعد, بلکہ انہوں نے تو فزکس کا دھارا ہی بدل دیا. ان سے پہلے تو لوگ کنکلوڈ کر چکے تھے نیوٹن کو, لیکن انہوں نے آ کے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھا 1915 کے اندر, 1915 میں, تو پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گئی. وہ تو کہتے ہیں ہم فزکس کنکلوڈ کر چکے ہیں. فزکس تو ایک پھر بات آ گئی, یہ نیوٹینین فزکس اور ہے اور آئنسٹائن کی فزکس. انہوں نے تو کئی ایسی چیزیں جو لوگ کنکلوڈ کر چکے تھے. اب وہ ہر بندے کی سمجھ سے مطلب وہ سمجھانا, یہاں میں فزکس پہ تو لیکچر نہیں دے رہا, میں آپ کو آج صرف بلیک ہول پہ بات کروں گا. تو انہوں نے اس وقت میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کی تھی کہ کائنات کے اندر, یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا, یہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموسٹ زیرو نیگلیجیبل ہو, تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس, قوت کشش ثقل, جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں. یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا, اوپر نہیں جائے گا, اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو اس کی ایک طاقت ہے جس سے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر کی ایکسلریشن ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو, لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے, تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڑپ کر لے گی, جس طرح ایک ورٹیکس کرتا ہے. بلیک ہول ایک خلائی ورٹیکس ہے, جس طرح سمندری بھنور ہوتے ہیں نا, جن میں بڑے بڑے بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں, چکر کھا رہا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز کے قریب بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے پھر ختم. اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو, اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی, جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسولوٹ کانسٹنٹ ہے. آئنسٹائن نے تو یہ بھی کہا, نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے, سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے, لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی. اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 300,000 یعنی 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں. روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. یوں 1,86,000 میل فی سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے, یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں 40,000 کلومیٹر ہے. تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. اسی لیے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ماپے جاتے ہیں. یہ اتنے لاکھ نوری سال, اور ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. 1 لائٹ ایئر یہ ہے کہ روشنی ایک سال تک اسی رفتار سے چلتی رہے تو جتنا فاصلہ طے کرتی ہے. وہ تو آپ میرا ہو از اللہ والا لیکچر دیکھ لیں, مسئلہ 60, اس میں میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں. تو آج ہم بلیک ہول کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا. پھر سائنٹسٹ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. آپ ہسٹری دیکھیں, کرتے کرتے 3-4 سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر, یعنی دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی 8 ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی, جو کئی یعنی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں. وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بہرحال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں, اور یہ فزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے ہیں. تو سر یہ تو کریشن ہے نا جی, اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کریٹر ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نو ہاؤ دیتی ہے, جو پیچھے ول آف کریٹر ہے, ول آف گاڈ ہے. ظاہر سائنس تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا نا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ.
تو یہ بلیک ہول کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے. باقی جو لوگ اس کو دھکے سے وہ قرآن پاک کی آیات میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہی ہیں. اس طریقے سے ایک جس طرح سورۃ الواقعہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں نا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے ڈوبتے ہیں، اور کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے. تو بعض لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہولز ہیں جہاں پہ پوری پوری کہکشائیں غائب ہو جاتی ہیں. میں بھی ایسا ہو بھی سکتا ہے. جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں. تو میرا موقف یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں. ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں نا کسی مسئلے میں، اور ان کی جو اتنی آبزرویشن تھی اس میں ہی وہ فٹ کرتے تھے، وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے. آج اگر کوئی نئی ڈسکوری ہوگی ہم اس میں اس لیے فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں یا انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا ہوا ہے. ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا. یہ جو علق کا ترجمہ ہمارے پرانے لوگ کیا کرتے رہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو وہ بعض لوگ پہلے ترجمہ کرتے تھے قرآن یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے خون کی پھٹک سے پیدا کیا. حالانکہ علق کا یہ کوئی ترجمہ عربی کے اندر اس کے لیے کوئی لٹریچر کی بنیاد نہیں ہے. علق تو عربی میں کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز کو، لٹکی ہوئی چیز. معلق اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے علق کا ترجمہ آج کی ایک یعنی ماڈرن دور میں عربک میں لیچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جونک جو ہوتی ہے. اور اس کی اگر شکل کو دیکھیں آپ، یعنی جو ایمبریو ہے رحم مادر میں، وہ انیشلی سسپینڈڈ فارم میں لیچ کی شکل میں ہوتا ہے. تو اب جو نئے لوگ ترجمہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جونک نما سسپینڈڈ چیز کی حالت میں رحم مادر میں بچے کو، جنین کو، ایمبریو کو رکھا. تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے والوں کو تو پتہ تھا، پرانوں کو نہیں لیکن اللہ کو تو پتہ تھا نا. اور اللہ نے اس چیز کو قرآن پاک میں ایڈریس کیا ہے. سورہ حامیم سجدہ کی آخری آیات ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تم پکار اٹھو گے، تم پہ یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے، خدا کی ذات حق ہے. تو یہ ہر آنے والا زمانہ، ہر سائنٹیفک ڈسکوری خدا کی طرف لے کے جاتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ سائنس تو صرف ڈسکور کر رہی ہے. زلزلہ کس طرح آتا ہے؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس سے. اب اگر سائنس سے پوچھیں وہ ڈسٹربنس کون کرتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ کون ڈیفائن کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے تو خدا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کسی شخص نے یہ آبزرو نہ کیا ہو کہ چوزا انڈے میں سے نکلتا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچیں، اور وہ پوری زندگی انڈا کھاتا رہے، اسے ایک دن بتایا جائے کہ یہ جو تم انڈا کھاتے ہو نا، یہ جو تمہیں اتنے خوبصورت چوزے اور مرغیاں نظر آتی ہیں اس میں سے نکلتی ہیں. وہ کہے گا میں نے درجنوں دفعہ توڑا ہے، اس میں تو کوئی ایسی دور دور تک چیز نہیں ہے کہ اس میں سے چوزا بن سکے. ایمانداری سے بتائیں ایسا ہوگا کہ نہیں؟ یا ایک بے قدر بیج کسی کو دکھایا جائے اور اسے یہ بتایا جائے یہ جو اتنا بڑا تم درخت دیکھ رہے ہو نا، یہ اس میں سے نکلا ہے. وہ کہتا ہے یار اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے؟ وہ درخت تو اتنا بڑا ہے، یہ تو اتنا سا ہے، وہ تو 6 ارب گنا بڑا ہے. لیکن ہم عادی ہیں. آپ پھولوں کو دیکھیں، اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے. فروٹ کو دیکھ لیں، کائنات کی ہر چیز ایک معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں. ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے. انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا معجزہ ہے. مردہ تو وہ پڑی ہوئی ہے لاش، وہی زندہ ہو رہی ہے نا. چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں دور دور تک. اس میں سے ایک لیسدار مادہ ہے، آپ وہ لیسدار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ایئر کے اندر لے آئیں، پھر آپ اس میں سے ذرا چوزے کی چونچ ہی کوئی ایک بنا کے بتا دیں. ابھی تو ہم انڈا بنانے کے لیے کسی کو کہہ ہی نہیں رہے، انڈا تو کوئی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں،
اس میں ہمارا ایٹیچیوڈ پرائمری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد خدا کی شناخت کریں. قرآن پاک کی آیات میں اس کو زبردستی گھسیڑنے کی کوشش نہ کریں. کہیں کچھ بن بھی رہا ہوتا ہے, کہیں نہیں بھی ہو رہا ہوتا. ہم بھی یعنی کوشش کرتے ہیں جو قریب قریب وہ بات کر دیتے ہیں, ادروائز مجھے بھی ساری باتیں پتہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں نہ بھی لکھی ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ ہر فزیکل فنامنا آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ بلیک ہول کی ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشاندہی ہے, کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا, اس نے صرف جانا ہے. اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہم یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں, ان کی ڈیٹیلز تو چھوڑ ہی دیں, ہمیں تعارف بھی نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں, 250 ارب. ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری ملکی وے ہے, جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں, جن میں سے ایک سورج یہ ہے, اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج ہے, اور 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے نا, 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے. 24 گھنٹے اور کوئی کام نہ کریں. آپ 86,400 سیکنڈ, ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بھی گنے تو آپ 1 لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے, اور 25-30 سال تک گنتے رہے تو 1 ارب ہے. تو 300 ارب سورج ادھر ہیں, اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز ہیں. اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں, کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں, سٹارز ہیں, وہ اس سے زیادہ ہیں. یہ اتنی بڑی کائنات ہے سر, کوئی امیجن نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر, وہ سب سے بڑی بات ہے. کائنات خالی بنائی نہیں, بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے, اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چل ہی نہیں سکتی, اتنی بیلنس ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں اور کوئی سٹار دوسرے سے نہیں ٹکراتا, جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں. سر آج تک ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے سورہ کہ سورج نہ نکلا ہو, کبھی نہیں ایسا ہوا. سن ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کر دی ہیں پچھلے 15 ارب سال سے. ود رسپیکٹ ٹو زمین, ظاہر ہے سورج تو نکلتا یا غروب تو نہیں ہوتا, ود رسپیکٹ ٹو زمین. سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے, 15 ارب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے, اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں, یہ ایک گلیکسی ہے, اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور موجود ہیں. انبلیویبل ڈیٹا ہے. اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کیا ہے. ابھی آسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے, اور یہ زمین کے اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر 20 لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں. 2 ملین سپیشیز, یعنی اگر آپ گننا شروع کریں, انسان, گھوڑا, گدھا, کوا, چیل, مرغی, اس طرح آپ سپیشیز نباتات اور حیوانات کی گنے نا, ان کی سپیشیز کی تعداد 20 لاکھ 2 ملین ہے. پھر ایک سپیشیز وہ آگے پھر بلینز میں, انسان ہی 7-8 ارب ہے. زمین پہ صرف حشرات الارض, انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں, 8 ارب کے قریب انسان ہے نا, ہر بندے کو کہا جائے 20-20 کروڑ لے لو کیڑے, تو اس سے زیادہ کیڑے. وہ تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے سر. تو یہ تو نہ ختم ہونے والا ڈیٹا ہے, اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے. فی الحال ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی وہ آج پریکٹیکلی سامنے آ گئی ہے. کاش آئنسٹائن کوئی حافظہ اللہ ہوتا یا رحمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے. خیر, ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ان کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. بالی ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ایکوائرڈ نالج کے ذریعے کسی کو علم دے دے. ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی ماڈرن ایج میں ہے, پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہیں, لیکن ماڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیوشن ان چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے. تو اس کا تعلق مسلمان یا کافر ہونے سے نہیں ہے, ایفرٹ کے ساتھ ہے. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے. باقی ان ساری چیزوں کے بعد خدا کا تعارف کرنا چاہیے. کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں سبحان اللہ بولیں کہ یہ پاک یا بے عیب یا حیران کن نہیں ہے. حیران کن تو وہ ہستی ہے اور بے عیب تو وہ ہستی ہے
جس نے اسے پیدا کیا ہے، بے شک، جس نے اسے کریشن ایکس نہیلو کیا ہے، عدم محض سے وجود بخشا ہے۔ تو خدا کا تعارف ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو میں یہی اس کے اوپر میسیج دوں گا کہ بلیک ہول کی ڈسکوری آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی نئی شان، کل یوم ہوا فی شان، یہ آپ کے اوپر کھول رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟